وہ صرف کانگریس کو ویک نہیں کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کو ویک کر رہے ہیں. ہندوستان کی اس جمنی گنگی تہذیب کی جو بنیادیں تھیں اس کو ویک کر رہے ہیں. تو اس بات کا ہمیں خوشی ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ بی جے پی کا جو اس وقت ایک اٹیک ہے کانگریس کے اوپر، وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے فاروق صاحب نے بھی جو کہا وہ ایک حقیقت کی بنیاد پہ انہوں نے کہا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے، بار بار اس کو کمزور کرنے کی انہی طاقتوں کی طرف سے جو آج تک کی کوششیں ہوئیں وہ ناکام ہوئیں اور ہمیشہ ناکام ہوتی رہیں گی. کانگریس ہو سکتا ہے نیومیریکلی نمبر وائز کبھی کمزور ہو، کبھی بڑھ جاتی ہے، لیکن کانگریس کو کوئی ڈیسیمیٹ نہیں کر سکتا، کانگریس کو کوئی مار نہیں سکتا. کانگریس کی آئیڈیالوجی اور فلسفی جو ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. تو یہ اٹیمپٹس ان کی طرف سے جو ہیں وہ کانگریس کو کمزور کرنے کی اٹیمپٹس نہیں ہے، وہ ہندوستان کو کمزور کرنے کی اٹیمپٹس ہیں. آپ کو نہیں لگتا آج سیکورٹی ریویو میٹنگ ہو رہی ہے اور وہیں پر سرکار کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، اس سے پہلے بھی بتائی تھی. آئی ڈونٹ نو کہ آج ریویو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جس وقت پہلا ریویو ہوا تھا ایل جی صاحب نے لیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی اس بات کا خدشہ اظہار کیا تھا، ظاہر کیا تھا کہ یہ جو دو پاور سینٹرز کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہ صرف جموں کشمیر کے واسطے ٹھیک نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے واسطے اس میں جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایک سائڈ سے ایل جی صاحب سیکیورٹی کی ریویو لیتے ہیں اور دوسری سائڈ سے اگر چیف منسٹر صاحب بھی سیکیورٹی کی ریویو لیں، ہو سکتا ہے دونوں میں الگ الگ ڈائریکشنز کے کوئی فیصلے ہوں، تو پھر تو یہ کراس روڈ پہ چلنا شروع ہو جائے گا. میرے خیال میں ایل جی صاحب کو اب یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے دا ٹرانزیشن از اے ریئلٹی ٹوڈے. سو ایوری ون مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز کہ نئے ورڈکٹ کے حساب سے اسی حساب سے ہر ایک کو چلنے کی ضرورت ہے. تو میں گزارش کروں گا ان سب لوگوں سے، ایل جی صاحب سے بالخصوص، کہ وہ ایک ہالسٹک اپروچ لیں، ایک انکلوسیو اپروچ لیں تاکہ جموں کشمیر کا بھلا ہونے کے بجائے کہیں خرابی نہ ہو جائے. یہی میں ان سے کہنا چاہوں گا. محبوبہ مفتی جی نے بھی یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو 370 کے اوپر اپنا سٹینڈ کلیئر کرنا. دیکھیے، یہ تو بات اب بار بار کہہ کے آئی تھنک ناؤ اٹس اے اسٹیل تھنگ. ہم نے اسی دن جس دن یہ ریزولوشن پاس ہوا اسی دن ہم نے کانگریس کا سٹینڈ بالکل کلیئر کر دیا تھا سری نگر میں ہی. اگر دن میں کوئی 2 بجے کے قریب وہ ہوا تو ہم نے بائی 3 o'clock اور 4 o'clock آئی ہیڈ میڈ دا اسٹینڈ آف کانگریس پارٹی ابنڈنٹلی کلیئر. اور آج اس چیز کو پھر سے یہ کرنا جو ہے میرے خیال میں یہ بی جے پی کو ایک یہ کہیں کہ ایک کینن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ اگین اینڈ اگین.